اللہ پاک جس عورت سے خوش ہوتا ہے اس کی زندگی میں 7 نشانیاں ضرور آتی ہیں۔ اگر یہ 7 نشانیاں آپ میں ہیں یا ان 7 میں سے کوئی ایک بھی اگر آپ میں ہے تو آپ سمجھ لیں اللہ آپ سے راضی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر عورت ضرور سنے اللہ کی خوشی کی 7 پہچان۔ ایک عورت جو روز نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن اسے لگتا ہے اس کی دعائیں نہیں قبول ہو رہی، اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں۔ لیکن آج میں جو نشانیاں آپ کو بتانے والی ہوں، جو علامتیں اگر آپ اپنے میں محسوس کرتے ہیں تو خوش ہو جائیں، اللہ پاک آپ سے راضی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ صرف بھوک اور پیاس سہ لیتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کی خوشی حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ کی خوشی عبادت کی کثرت سے نہیں، دل کی حالت سے ملتی ہے۔ بہت سی عورتیں ہیں جو سحری میں اٹھتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، گھر کا کام کرتی ہیں، روزہ بھی رکھتی ہیں، لیکن پھر بھی ٹوٹ جاتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ شاید اللہ ان سے ناراض ہے، شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی، شاید میری کوشش کم ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ نیت دیکھتا ہے، تھکن دیکھتا ہے، آنسو دیکھتا ہے۔ تو اگر رمضان میں آپ یہ سب نیکی کے کام کر رہی ہیں لیکن بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعائیں نہیں سن رہے، اس کے باوجود کچھ اس طرح کی علامتیں جو آپ میں ظاہر ہوتی ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتی، نشانیاں آپ کے اندر خود بخود ظاہر ہونے لگتی ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی بھی آپ میں ہے تو سمجھ لیجیے اللہ کی رحمت آپ کے قریب ہے۔ ہر عورت کی زندگی آسان نہیں ہوتی، گھر کا بوجھ، بچوں کی ذمہ داری، رشتوں کا پریشر، کبھی اس کی تھکن کو کوئی نہیں سمجھتا، کبھی اس کے آنسو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اللہ دیکھتا ہے۔ جب وہ روزے رکھتی ہے اور سب کی افطاری اور سحری بناتی ہے تو اللہ دیکھتا ہے کہ کون صرف بھوک پر ہے اور کون سچ میں بدل رہا ہے۔ دنیا میں ہر طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، کچھ صرف نماز پڑھتی ہیں لیکن دل سخت ہوتا ہے، کچھ روزہ رکھتی ہیں لیکن زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں، کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو ٹوٹ کر بھی اللہ سے جڑی رہتی ہیں، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے، انہیں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رمضان میں اللہ کن عورتوں سے راضی ہو جاتا ہے؟ وہ کون سی 7 قسم کی عورتیں ہیں جن پر رمضان میں اللہ کی رحمت خاص طور پر برسنے لگتی ہے؟ دیکھیں، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، کوئی صرف لوگوں کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہے، اور کوئی ایسی ہوتی ہیں جو چپ چاپ رات کو اندھیرے میں سجدے میں گر کر کہتی ہے، یا اللہ مجھے اپنا بنا لے۔ رمضان کی راتوں میں وہ اپنی نیند چھوڑ کر اٹھتی ہیں اور سارے کام بھی سر انجام دیتی ہے اور سجدہ کرنا نہیں بھولتی۔ اللہ تو دل دیکھتا ہے کہ کون صرف بھوکا ہے اور کون سچ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو روزہ رکھتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، لیکن ان کی عبادت خاص طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، اور کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو یہ میری بندی ہے۔ رمضان میں اللہ ہر کسی سے راضی نہیں ہوتا، وہ خاص بندے ہوتے ہیں، وہ خاص بندیاں ہوتی ہیں، وہ خاص عورتیں ہوتی ہیں جن کی آخرت کے لیے بھی اللہ پاک مغفرت کر دیتا ہے اور جن پر رحمتیں برسانے لگتا ہے اور انہیں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ دیکھیں، رمضان کا مہینہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ خاص طور پر کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا کی نظر میں عام لگتی ہیں مگر اللہ کی نظر میں بہت خاص ہوتی ہیں۔ وہ ٹوٹتی بھی ہیں، روتی بھی ہیں، دل میں درد بھی ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ شکایت کے بجائے اپنے رب کی طرف لوٹ آتی ہیں، کبھی سجدوں میں آنسو بہا کر، کبھی خاموشی سے صبر کر کے اور کبھی دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر کے۔ ایسی عورتوں کے دل میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، جیسے وہ جانتی ہوں کہ ان کا رب ان کی ہر حالت کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے سے راضی ہونے لگتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ تو آئیے اب جانتے ہیں وہ 7 نشانیاں کون سی ہیں جو اس بات کی علامت ہو سکتی ہیں کہ اللہ رمضان میں کسی عورت سے راضی ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے وہ عورت جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہتی ہے، جو اپنے تقدیر میں آنے والے اللہ کے فیصلے کو اللہ کی بہترین حکمت سمجھ کر قبول کر لیتی ہے، جو شوہر کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایسی عورت بہت خاص ہوتی ہے جو صرف یہ نہیں دیکھتی کہ شوہر نے کیا کہا، بلکہ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ کبھی شوہر کا مزاج سخت ہو، کبھی وہ تھکا ہوا ہو،
کبھی حالات نے اسے چڑچڑا بنا دیا ہو، لیکن وہ عورت صبر کے ساتھ اس کے مزاج کو سمجھتی ہے۔ وہ ہر بات کا جواب غصے سے نہیں دیتی بلکہ خاموشی اور حکمت سے گھر کو سنبھالتی ہے۔ ایسی عورت کو شاید دنیا کم سمجھتی ہو، مگر اللہ کے نزدیک اس کا صبر اور نرمی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ پھر چاہے وہ شادی شدہ ہے تو شوہر کی سختی کو برداشت کر لے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو کسی بھی رشتے کی سختی کو وہ برداشت کر لے۔ نمبر 2، وہ عورت جو مشکل میں بھی اللہ سے جڑی رہتی ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کی تکلیفوں سے ٹوٹتی نہیں بلکہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتی ہیں۔ جب دل بہت بھرا ہوا ہو، جب آنکھوں میں آنسو ہوں، تب وہ لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ سجدوں میں جا کر اپنے رب سے بات کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ انسان شاید نہ سمجھے، مگر اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ایسی عورتوں کے دل میں درد بھی ہوتا ہے اور ایمان بھی، اور یہی درد انہیں اللہ کے اور قریب کر دیتا ہے۔ نمبر 3، وہ عورت جو گھر کو سکون کا گہوارہ بناتی ہے۔ ایسی عورت کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اس کا گھر سکون اور محبت کی جگہ بنے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی نہیں بڑھاتی بلکہ کوشش کرتی ہے کہ گھر میں محبت قائم رہے، اور یہ محبت اور یہ اس کی سچائی اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح بچوں کو پیار دیتی ہے، شوہر کا خیال رکھتی ہے اور اپنے گھر کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ بہت لوگ اسے توڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی حکمت سمجھ کر، اللہ کا وعدہ یہ جان کر کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اللہ کے اس بہترین وقت کا انتظار کرتی ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ شاید اس کی محنت دنیا کو نظر نہ آئے، مگر اللہ کے نزدیک گھر کو جوڑ کر رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ نمبر 4، وہ عورت جو صبر کو اپنی طاقت بنا لیتی ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زندگی آسان نہیں ہوتی، لیکن وہ شکایت میں زندگی نہیں گزارتی۔ وہ صبر کو اپنا ہتھیار بنا لیتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ ہر مشکل ہمیشہ نہیں رہتی۔ اسی امید کے ساتھ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بہت محبوب ہوتے ہیں، اور ایسی عورتوں کا صبر ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ نمبر 5، وہ عورت جو دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھتی۔ ایسی عورت دوسروں کی کامیابی سے جلتی نہیں، نہ کسی کے لیے دل میں نفرت رکھتی ہے۔ اگر کوئی اسے تکلیف بھی دے دے تو وہ بدلہ لینے کے بجائے اللہ پر معاملہ چھوڑ دیتی ہے۔ اس کا دل صاف ہوتا ہے، اور یاد رکھیں اللہ کو سب سے زیادہ وہ دل پسند ہے جن میں کینہ اور حسد نہ ہو۔ اللہ تو جانتا ہے ان کے دل میں جو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ ان کی برداشت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ ان کی صبر کے بدلے ان کے حصے میں بہترین لکھ کر رکھا ہوتا ہے۔ نمبر 6، وہ عورت جو شکر کرنا جانتی ہے۔ ایسی عورت صرف مشکلات کو نہیں دیکھتی بلکہ اللہ کی نعمتوں کو بھی پہچانتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر بھی الحمدللہ کہہ دیتی ہے۔ کبھی گھر چھوٹا ہو، کبھی حالات کمزور ہوں، لیکن وہ ناشکری نہیں کرتی، اور جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر اس کے راستے آسان کر دیتا ہے، اور اللہ پاک شکر کے بدلے اس کو اتنا دیتا ہے کہ اس کی نعمتیں لامحدود ہو جاتی ہیں۔ نمبر 7، وہ عورت جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے۔ ایسی عورت دوسروں کے لیے مشکل نہیں بنتی بلکہ آسانی پیدا کرتی ہے۔ وہ گھر والوں کے ساتھ یا کوئی بھی رشتہ ہو نرمی سے پیش آتی ہے، لوگوں کی مدد کرتی ہے اور کسی کا دل نہیں توڑتی۔ تو ایسی عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں، اور رمضان میں تو ایسی نیکیوں کا اجر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ میں بھی ان میں سے کوئی ایک خوبی بھی موجود ہے تو خوش ہو جائیں۔ یقین جانیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ شاید آپ کو دنیا میں کوئی نہ سمجھے، مگر اللہ کے نزدیک آپ کی قدر بہت زیادہ ہے۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ کی زندگی میں بھی ان میں سے کوئی ایک نشانی موجود ہے، اگر آپ مشکل کے باوجود صبر کرتی ہیں، دل ٹوٹنے کے باوجود سجدوں میں اللہ کو یاد کرتی ہیں، اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو یقین رکھیں آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا آپ کی قربانیوں کو نہ سمجھے، کوئی آپ کے آنسو نہ دیکھے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی آنسو ضائع نہیں جاتا۔ رمضان کا یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں دل سے مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس لیے آج ہی اپنے رب سے مانگیں، اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو بندے کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے تو کمنٹ میں لکھیں یا اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جا، اور اس ویڈیو کو کسی ایک بہن تک ضرور پہنچائیں، شاید اس کے دل کو بھی سکون مل جائے۔